بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صوبائی کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں کل 11 ایجنڈا آئٹمز تھے اور 8 ایڈیشنل اضافی ایجنڈا آئٹمز بھی تھے۔ آج کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بہت بڑا مراعاتی پیکج، میگا ریلیف پیکج مختلف اداروں کی طرف سے پیش کیے گئے اور کابینہ نے اس کو اکثریتی طور پر منظور کر لیا۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا آٹا اور گندم کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ روٹین کے طور پر ہر سال 15 ستمبر سے فلور ملوں کو، آٹے کی جو فلور ملیں ہیں ان کو آٹا جو ہے وہ رعایتی نرخوں پر، گندم کی رعایتی نرخوں پر فراہمی 15 ستمبر سے شروع ہوتی ہے۔ اس دفعہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کسی بھی قسم کی مہنگائی یا بحران سے بچنے کے لیے صوبائی کابینہ نے محکمہ خوراک کو اجازت دے دی کہ وہ فلور ملوں کو آٹے کی رعایتی نرخوں پر فراہمی یقینی بنانا شروع کر دے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک تو مہنگائی کے اوپر یقیناً کنٹرول ہوگا انشاءاللہ، دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ جو فلور ملز ہیں یا جو عوام ہے ان کو آٹے کی ارزان نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو آٹے اور گندم کا انحصار ہے وہ زیادہ تر پنجاب اور وفاقی حکومت پر ہے، تو صوبائی کابینہ نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی ہدایات جاری کی کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے، خوراک کی بہت بڑی سطح پر فراہمی کے لیے ایک منصوبہ، ایک جامع لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ محکمہ خوراک کو یہ ٹاسک اسائن کیا گیا کہ فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ایک پلان مرتب کیا جائے جس سے صوبہ جو ہے وہ خوراک کی مد میں خود مختار ہو سکے۔ اس کے لیے مختلف آپشنز بھی دے دی گئے، جس میں CRPC لفٹ کنال، ٹانک زیم اور اس طرح کے دیگر منصوبوں، جس میں ایگریکلچر کی پالیسی اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ادارے مل بیٹھ کر زرعی معاملات پہ جو ہے وہ ریسرچ بھی انشور کرائے اور عوام کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو ہم فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے سیلف سفیشینٹ بنا سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ آج کابینہ نے جو پنجاب کے نرخ ہیں اسی پر ریٹیل پرائس 20 کلو کا جو آٹا ہے وہ 860 روپے کے اوپر جو ہے وہ عوام کو ملے گا، اور گندم کی فراہمی جو ہے وہ 1475 روپے فی 40 kg، یہ صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی ہدایات جاری کر دی کہ محکمہ خوراک ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت سامنے آئے اور ایک پلان مرتب دے تاکہ صوبہ جو ہے وہ فوڈ کے معاملے میں، خوراک کے معاملے میں خود مختار ہو سکے۔ اسی ریلیف پیکج کے تحت جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے، صوبہ خیبر پختونخوا نے اس پہ بہت پہلے سے وزیر اعظم کے ویژن کے تحت لیڈ لیا۔ ہم نے بلڈنگ پلان کی اپروول، ہم نے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے قوانین مرتب کیے، اسمبلی سے بھی پاس کیے۔ آج خیبر پختونخوا کی کابینہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر جو ٹیکسز تھے اس کی مد میں 4 ارب روپے سے زیادہ کا ریلیف پیکج دیا صوبائی حکومت نے، جس میں 2% لوکل کاؤنسل ٹیکس وہ ویو آف کیا گیا اور 0.5% جو دیگر ٹیکسز تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو ٹوٹل اب کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر صرف اور صرف عوام کو 2% میوٹیشن فیس یا سٹامپ ڈیوٹی کی مد میں عوام کو دینا پڑیں گے۔ یہ بہت بڑا ریلیف پیکج ہے، 4 ارب روپے سے زیادہ کا خیبر پختونخوا حکومت نے دیا ہے، اور اس میں لوکل کاؤنسل ٹیکس جو ہے وہ اس سے عوام کو مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ اس سے جو لوکل کاؤنسلز ہیں ان کے اوپر بھی ایک فائنینشیل برڈن آئے گا، جس کے لیے کابینہ نے خصوصی ہدایات کی کہ صوبائی حکومت اپنی کٹی سے مقامی حکومتوں کو یہ 4 ارب روپے یا اس سے زیادہ ریلیز کریں گے، لیکن اس کا بوجھ عوام پہ نہیں پڑے گا۔ یہ جو ٹیکس ریلیف پیکج دیا ہے خیبر پختونخوا کی کابینہ نے، اس سے یہ 1 سال کے لیے یہ ریلیف پیکج ہے جو 30 جون 2021 تک، اور اس کے بعد جو ہے پھر کابینہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ لیکن یہ بہت بڑی کنسٹرکشن سیکٹر اور جو خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ تو یہ دوسرا ریلیف پیکج خیبر پختونخوا کی کابینہ نے دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے
ٹورزم سیکٹر خیبر پختونخوا کا بہت زیادہ متاثر ہوا. اس کے لیے بھی صوبائی کابینہ نے آج سیر حاصل گفتگو کی. ہم نے یہ پلان مرتب دیا کہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور اس طرح کی جو ٹورزم سیکٹر سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں جس میں ٹور اور ٹریول آپریٹرز بھی ہے، ان کی جو رجسٹریشن فیس ہے یا جو لائسنس فیس ہے، ان کے اوپر جو لائسنس فیس ہے اس سے مکمل طور پر 1 سال کے لیے ان کو استثناء دیا گیا. اس سے جو ہمارا ٹورزم سیکٹر ہے ان کو ایک بہت بڑا ریلیف پیکج ملے گا. ان سے رجسٹریشن اور لائسنس فیس کی مد میں ہم نے ان کو مستثنیٰ قرار دیا. یہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک یہ فیصلہ بھی کیا. اس کے علاوہ اینٹیکویٹیز ایکٹ 2016 جو نوادرات کے لیے ایکٹ بنا ہے، اس میں خیبر پختونخوا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو فورن مشنز آتے ہیں اینٹیکویٹیز کے ایکسپلوریشن وغیرہ کے لیے، ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے خیبر پختونخوا کی کابینہ نے ان کے ریٹس میں بہت بڑی حد تک کمی کر دی تاکہ وہ لوگ آئے خیبر پختونخوا میں ایکسپلور کر سکیں. اور جو ہمارے نوادرات ہیں جس میں ہمارے صوبے میں بہت بڑا پوٹینشل ہے، ان کو ہم ایک فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ صوبے میں مزید اس طرح کے ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں. جس میں ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو ایکسپلوریشن کے لیے 25 لاکھ روپے فیس دینی تھی، وہ 25,000 روپے ہو گئی. 10 لاکھ روپے سے 10,000 روپے ہو گئی. اس کا اوور آل مقصد یہ ہے کہ جو ہم قدرتی جو نوادرات ہیں یا ہسٹورک ریزروز ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کی ایکسپلوریشن ہو سکے اور باہر سے جو ہے وہ لوگوں کا ادھر آنا جو ہے وہ انشور کرایا جا سکے. یہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس حوالے سے سیر حاصل کابینہ نے اس حوالے سے کام کیا. جو ٹیکس ریلیف پیکج میں نے آپ کو بتایا، آٹے کے حوالے سے ٹورزم سیکٹر کو فیسیلیٹیشن، اور ساتھ ہی ساتھ اینٹیکویٹیز ایکٹ میں خیبر پختونخوا حکومت نے آج پلان ترتیب دیا. آج کی کابینہ کے اجلاس میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا کہ صوبے میں ہم سرمایہ کاری کو کیسے انشور کرا سکیں. ہمارے جو موجودہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ تھا، اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز تھیں، پیچیدگیاں تھیں، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر اس میں ایز سچ خیبر پختونخوا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں تھا. آج کی خیبر پختونخوا کی کابینہ نے ایک تاریخ ساز قانون سازی کی منظوری دے دی، جس کے لیے صوبائی حکومت نے سندھ، پنجاب، فیڈرل گورنمنٹ، بنگلہ دیش، تنزانیہ اور اس طرح کے جو ہمارے خطے کے دیگر ممالک ہیں، ان کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹس کو اینالائز کیا. اس کے اوپر کافی ٹائم لگا ہمارا، اور ایک زبردست کمپریہنسو لیجسلیشن سامنے آئی، جس کے ہم اگر اس کو کلیم کریں کہ یہ ایک ماڈل قانون سازی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے، اور خیبر پختونخوا میں اس سے زبردست سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے. اس کے چند چیدہ خد و خال یا فیچرز میں آپ کو بتا دوں. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ میں ہم نے سیپریٹ پروکیورمنٹ رولز کی ایک پروویژن رکھی ہے تاکہ جو ہمارے ایگزسٹنگ خیبر پختونخوا پروکیورمنٹ رولز ہیں ان سے الگ ایک جو پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیلیٹیشن کے لیے اس ایکٹ کے تحت وہ اپنے رولز بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں 2 یونٹس بھی بنائے گئے ہیں، ایک رسک مینجمنٹ یونٹ اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ. یہ 2 یونٹس کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی پروپوزل آتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تو وہ سائملٹینیسلی اس کو اینالائز کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مخصوص ٹائم کے تحت ہم کسی بھی کوئی بھی پروپوزل آتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے تو ہم اس کو دونوں اینگل سے چیک کریں گے. ایک ان کی فائنینشیل وائبلٹی ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ فائنینشلی وائبل ہے یا نہیں ہے. دوسرا جو ہے اس کی ہم ٹیکنیکل فیزیبلٹی بھی دیکھیں گے. تو یہ دونوں ادارے جو ہیں، ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ اور ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو منصوبہ بندی کا ادارہ ہے، وہ دونوں مل بیٹھ کر یا الگ الگ پیرالل میں متوازی طور پر اس کو دیکھیں گے، اس پروجیکٹس کی وائبلٹی کو، اور ایک مخصوص ٹائم لائن کے تحت جو کہ کم از کم ہم رکھ رہے ہیں اس کے تحت جو ہے اس کو اینالائز کر کے ایک بہت بڑی کمیٹی کو، جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمیٹی کا نام دیا گیا اس ایکٹ کے تحت، اور اس کو چیئر کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. اس کے ساتھ
جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈپارٹمنٹ پروپوزل لے کر آ رہا ہے اس کا ایک نمائندہ، لا منسٹری، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اسپیشلسٹ اس کا بورڈ کا حصہ ہوں گے. یہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوگی جو کہ ان پروپوزلس کو دیکھے گی، اور یہ ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے اس بارے میں فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ پروجیکٹ پریکٹیکلی اور فائنینشلی وائبل ہے یا نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی کابینہ کا آج ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مد میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں معدنی وسائل جو ہیں، انرجی اینڈ پاور کے جو وسائل ہیں، ہماری جو پراپرٹی ہے، ہم قبائلی اضلاع میں ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہے معدنیات کے طور پر، انرجی اینڈ پاور میں، دیگر ہمارے ایریگیشن میں، ایگریکلچر میں. ہم ان سیکٹرز میں اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، اور اس ایکٹ کے تحت ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور وہ جب یہ ایکٹ انشاءاللہ اسمبلی میں چلا جائے تو اس سے خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کا ایک نیا دور شروع ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں جو آج کابینہ نے سب سے زیادہ زور دیا وہ پروجیکٹ کی ڈیوریشن ہے، کہ ہم اس سسٹم کو اتنا لین بنائیں، اتنا آسان بنائیں کہ انویسٹرز آئیں تو وہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر ان کو فیسیلیٹیشن ملے اور وہ خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کر سکیں. یہ آج خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوا. یہ اسمبلی سے بھی انشاءاللہ بہت جلد پاس ہو جائے گا، اور اس ایکٹ کے تحت خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کا ایک نیا دور شروع ہوگا. انڈسٹریلائزیشن، معیشت جو ہے ہماری اس سے بہت زیادہ سٹیبلائز ہو جائے گی اس ایکٹ کے تحت. تو میں آج یہ بھی اپیل کرتا ہوں جتنے بھی سرمایہ کار ہیں، جتنے بھی انویسٹرز ہیں، وہ تیاری پکڑیں خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کا. ایک جو ایک گولڈن ایرا شروع ہونے والا ہے، اس میں اپنا ابھی سے وہ تیاری پکڑ لیں. اس ایکٹ کے تھرو ہم انویسٹرز کو جو ریئل اسٹیٹ میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، مائنز اینڈ منرلز میں کرنا چاہتا ہے، انرجی اینڈ پاور میں، ایگریکلچر میں، اریگیشن میں، ہر ایک چیز میں، لوکل گورنمنٹ میں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں اس ایکٹ سے سرمایہ کاری ہوگی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، اور یہاں پہ اس ایکٹ میں ہم نے انویسٹرز کی جو ہماری ان کی سیکیورٹی ہے اس کو خصوصی طور پر ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے. تو یہ PPP ایکٹ آج خیبر پختونخوا کی کابینہ نے پاس کیا. اس کے علاوہ قبائلی اضلاع چونکہ ہماری پریورٹیز ہیں، قبائلی اضلاع میں ترقی کا جو سفر ہے ان کو تیز تر کرنا ہے. تو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام، تیز تر ترقیاتی پروگرام کے تحت ایک کمیٹی نوٹیفائی ہوئی تھی، اسکروٹنی کمیٹی، جس سے ہماری یہ انالیسز ہے کہ اس سے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں قبائلی اضلاع میں وہ تھوڑے سے ڈیلے ہو رہے تھے. تو وہ کمیٹی بھی ڈی نوٹیفائی کر دی گئی، اور جس طرح سیٹلڈ اضلاع میں جو طریقہ کار ہے جس سے تیزی سے ترقیاتی کام جو ہے وہ برسر تکمیل پہنچ سکتے ہیں، وہ AIP کے تحت بھی ہم نے اس کو سیم انالوجی پہ ہم نے قبائلی اضلاع میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور جو ایک کمیٹی بنی تھی اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. آج کابینہ نے ایک اور اہم فیصلہ کیا جس میں مختلف سرکاری جو ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں اریگیشن، لوکل گورنمنٹ، C&W اور دیگر، سب کے پاس تقریباً 85 کے قریب 85 گیسٹ ہاؤسز تھے، وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیے گئے تاکہ سیاحت کو فروغ مل سکے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آ سکیں یہاں پہ. اور یہ جو 85 گیسٹ ہاؤسز ہیں یہ عوام کے لیے کھول دی جائیں. یہ اس سے پہلے سرکاری اداروں کے پاس تھے. آج صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یہ 85 گیسٹ ہاؤسز بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو حوالے کر دیے جائے اور یہ عوام کے لیے کھول دی جائے. تو یہ کابینہ کے آج کے کچھ چند فیصلے تھے. اس کے علاوہ ایک جو سب سے اہم فیصلہ آج کابینہ نے نصاب کے حوالے سے، تعلیم کے محکمے کے ایجنڈا میں جو نصاب کے حوالے سے آج کابینہ نے فیصلہ کیا، وہ ساری کابینہ نے یہ کہا کہ نصاب میں جہاں کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، وہ اس کے ساتھ خاتم النبیین کا نام شامل کیا جائے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اپنی آئندہ نسلوں میں بھی یہ جو ختم نبوت اور جو عشق نبوت ہے اس کو ہم انفیوز کر رہے ہیں انشاءاللہ.
اور یہ آج کابینہ نے نصاب کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے اور پوری کابینہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جہاں کہیں بھی نصاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس کے ساتھ خاتم النبیین کا نام، تاکہ جو عشق نبوت ہے اس میں ہم مزید بچوں میں اس کو ہم وہ کر سکیں. تو یہ آج فیصلہ ہوا. اس کے علاوہ جو نصاب کے حوالے سے ایک اور اہم فیصلہ ہوا کہ نصاب میں اخلاقیات، احسن معاملات، معاشرت، سیوک ایجوکیشن، اس کے بارے میں بھی کام کیا جائے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک بھی اسائن کیا گیا کہ ہم اپنے بچوں میں جو اخلاقیات ہیں، جو معاشرتی اقدار ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری زبان ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. تو آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی ٹاسک اسائن ہوا، اور اس کے بارے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو میں نے ابھی ذکر کیا 2 فیصلے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. ایک تو نصاب میں جیسے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا نام کا جو ہے وہ ایڈ کیا جائے، اور دوسرا جو ہے نصاب میں جو ہماری اخلاقیات ہیں، جو احسن معاشرت ہے، عصر حاضر کے تقاضے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی کابینہ نے آج فیصلہ کیا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر بھی کام کرے، اور اس کے بارے میں بھی ایک خاطر خواہ ایک پلان ترتیب دے دیا جائے. اب میں آتا ہوں آج جو کابینہ نے NCOC کے فیصلوں کی توثیق کی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا کوئکلی بتا دوں. کابینہ نے آج فیصلہ کیا کہ 15 ستمبر 2020 سے اسکول، مدارس، یونیورسٹیز، کالجز، تکنیکی تعلیم کے جو ادارے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے، اور جو سرکاری جو ہائر ایجوکیشن کے جو آفیسز ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ان کو 15 ستمبر سے کھول دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اس میں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی کا بھی مسئلہ ہے، ادھر کے اسٹوڈنٹس کو اسپیشل پریورٹی پہ 30% آکوپینسی میں رکھا جائے، اور وہ روٹیشن پہ ہاسٹل میں آئیں. اور یہ بھی 15 ستمبر سے انشور کیا گیا کہ ہاسٹل کی 30% آکوپینسی ہوگی. اگر ایک ہاسٹل میں 100 بندوں کی کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ صرف 30 اسٹوڈنٹس کو رکھا جائے گا تاکہ کرونا وبا مزید نہ پھیل سکے. اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے ریکروٹمنٹ جتنی بھی ہائرنگ ہوگی، جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوگی، اس کے اوپر جو پابندی تھی وہ بھی ہٹا دی. آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی SOPs کے تحت اس کو کھول دیا جائے. اور جو یہ اسکولز کالج آ رہے ہیں، جو تعلیمی ادارے کالج آ رہے ہیں، اس میں خصوصی طور پر اسٹاف کے لیے جو اساتذہ کرام اور دیگر عملہ ہوگا، ان کے لیے SOPs پر عمل درآمد بہت زیادہ سختی سے عمل درآمد ہوگی. یہ صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم 15 ستمبر کو تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں یا اس سے جو الائڈ فیسلٹیز ہیں ان کو ہم کھول رہے ہیں، تو اس میں SOPs کے اوپر سب سے زیادہ SOPs کے اوپر فوکس کیا جائے گا تاکہ خدا نخواستہ کورونا دوبارہ سے نہ پھیلنا شروع ہو جائے. یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی اسکول، اگر کوئی تعلیمی ادارہ SOPs کو فالو نہیں کرے گا تو وہ فی الفور بند ہوگا. اس کے اوپر بھی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی خیبر پختونخوا کی انتظامیہ کی طرف سے. یہ آج کے اہم فیصلے تھے جس کے اوپر کابینہ نے وہ کیا ہے، کابینہ نے فیصلے کیے ہیں. آج کی کابینہ جو ہے وہ بڑا تاریخ ساز فیصلے کیے ہیں. اس میں کابینہ کے روٹین ایجنڈا آئٹمز کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر کچھ فیصلے کیے ہیں جس میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کی ریگولیٹری پولیس، ان کے لیے ایک ریگولیٹری پولیس کا قیام عمل میں لایا جائے. ساتھ ہی ساتھ تمام محکمے جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ 2 سالہ کارکردگی رپورٹ بہت جلد پیش کریں گے میڈیا کے سامنے، اور اس کے لیے ہم ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ایک پورا پلان بنائے گی. اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ نے 3 مہینے کا ڈیڈ لائن دے دیا ہے تمام اداروں کو کہ وہ 3 مہینے کے اندر اپنے جو منصوبے ہیں وہ ان کی ٹیکنیکلٹیز کمپلیٹ کر لیں، اور 3 مہینے کے اندر اگر نہیں ہوگا تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب اور کابینہ خصوصی طور پر اسٹرکٹ ایکشن لے گی.
صوبے میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی ہدایات دی ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کسانوں کو مراعات دے دی جائے, ڈیمو کے اور ایریگیشن چینلز کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے, اور گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک خصوصی طریقہ کار مرتب کر دیا جائے, جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی, جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, اریگیشن ڈپارٹمنٹ سب لوگ اپنا کردار ادا کریں, اور جلد از جلد خیبر پختونخوا کو ہم خوراک کی مد میں خود کفیل بنائیں. یہ آج کی کابینہ کے اجلاس کا ایک اوور ویو تھا. اجمل وزیر کے حوالے سے جو ایک ہائی لیول کمیشن بنا ہے اس کی بھی توثیق ہوئی کابینہ سے, اور ساتھ ہی ساتھ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی بھی تعیناتی ہوئی. باقی جو ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کی بھی اپروول ہوئی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.